کسی جنگل میں ایک لومڑی کے 3 بچے رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک گینڈے نے لومڑی کے بچوں کو اپنے بھاری بھرکم پیروں تلے کچل کر بری طرح مار ڈالا۔ پھر دونوں کے مردہ جسم کو زوردار لات مارتے ہوئے بڑے غرور سے دہاڑا کہ میرے رستے میں آنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی طاقت کے نشے میں چور وہ ڈولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جنگل کے دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں نے یہ ظالمانہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ بیچارے گینڈے کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے کیونکہ وہ کمزور تھے، اور اگر ذرا بھی مداخلت کرتے تو ان کا بھی وہی اشر ہوتا جو لومڑی کے بچوں کا ہوا۔ جب لومڑی آئی تو ان سب جانوروں نے اسے گھیر لیا، سارا حال اسے سنایا۔ سنتی ہی لومڑی پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی، اپنے بچوں کی لاش کے پاس بیٹھ کر زاروں کے طرح رونے لگی۔ سب جانور اسے سمجھانے لگے، دلاسا دینے لگے۔ جب لومڑی کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنے بچوں کی لاش کو سپرد خاک کیا، پھر ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ جب تک وہ ظالم اور گھمنڈی گینڈے سے اپنے بچوں کی موت کا انتظام نہیں لے گی، چین سے نہیں بیٹھے گی۔ دوسرے جانوروں کو جب لومڑی کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے خطرناک کام سے باز رکھنا چاہا، لیکن لومڑی نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، گینڈے نے آج میرے بچوں پر یہ ظلم کیا ہے، کر وہ اسی طرح تمہارے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ظلم اور غرور کو جتنی جلدی ہو سکے جڑ سے ختم کرنا چاہیے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے ہی جاتا ہے اور اس کے شکار بنتے ہیں ہم جیسے کمزور بے بس لوگ۔ میں مانتی ہوں کہ گینڈا بہت طاقتور ہے اور میں کمزور، میں لڑ کر اس سے انتقام نہیں لے سکتی، لیکن میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اسے ماروں گی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ظالم کو ختم کرنے میں میری مدد کرے گا۔ اس روز سے دن بھر لومڑی بیٹھی گینڈے سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچتی رہی۔ کافی سوچا، کافی سر کپایا، عقل استعمال کی تو ایک بہت ہی اچھی تدبیر اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا لوہے کو لوہے کاٹتا ہے، گینڈے کی طاقت کو گھمنڈ کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہیے۔ اس نے اس تدبیر کے تحت ایک پورا منصوبہ اپنے دماغ میں بنا لیا اور پھر بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن صبح سویری لومڑی گینڈے کے پاس پہنچ گئی اور اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پر ٹیک کر کہا، اے دنیا کے سب سے طاقتور اور عقلمند گینڈے، تیرے چہرے سے ٹپکنے والے نور سے یہ ناچیز لومڑی تجھے پہچان گئی ہے کہ ایک دن تو ضرور ساری دنیا کے جانوروں کا بادشاہ بنے گا۔ تو بہت عظیم و طاقتور ہے، صحیح معنی میں ہم جانوروں کا بادشاہ بننے کا حق تجھے ہی حاصل ہے۔ جنگل کے تمام دوسرے جانور بیوقوف ہیں جو اب تک تجھے نہیں پہچان سکے اور بیوقوف شیر کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں تیری عظمت کا یقین ہو جائے گا اور وہ سب تیرے آگے سر جھکا دیں گے۔ اس کے بعد لومڑی نے اپنا ماتھا اوپر اٹھایا اور پھر ذرا جھک کر بڑے ہی چاپلوسی والے انداز میں بولی، اے ساری دنیا کے جانوروں کے بادشاہ، اس ناچیز لومڑی کا سلام قبول۔ لومڑی کے منہ سے اپنی اتنی تعریف سن کر گینڈا پھول کر غبارہ ہو گیا، اس کا سینہ گھمنڈ سے اکڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا کہ سچ مچ جانوروں کا بادشاہ بننے کا حق اسے ہی ہے۔ وہ لومڑی سے بہت خوش ہوا اور بولا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، چونکہ سب سے پہلے تو نے میری بادشاہت کا اقرار کیا، اس لیے میں تجھے اپنا وزیر مقرر کرتا ہوں۔ لومڑی یہ سن کر اپنے چہرے کو تاثرات درست کر کے ایسا ظاہر کیا کہ وہ بہت خوش ہوئی ہے۔ اس نے گینڈے کا بہت شکریہ ادا کیا اور چل بسی۔ چند دن بیت گئے، اس درمیان لومڑی ایک لمحے کے لیے بھی گینڈے سے الگ نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت بس گینڈے کی تعریفوں کے پل ہی باندھا کرتی، کبھی وہ اس کی بے پناہ طاقت کی تعریف کر دی، کبھی بہادری کی، اور جب بھی کچھ کہنا ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تعریف کرتی تھی، کبھی سینگوں کی تعریف کرتی۔ لومڑی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر گینڈا پھولا نہیں سماتا، وہ لومڑی سے بہت خوش تھا اور اس کو اپنا سچا ہمدرد وفادار سمجھنے لگا تھا۔ ان چند دنوں میں لومڑی کی پہچان کے دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں نے بھی لومڑی کے کہنے پر گینڈے کو بادشاہ تسلیم کر لیا تھا، اس لیے اس کو لومڑی پر زیادہ اعتماد ہو گیا تھا۔ جنگل کے سرے پر ایک چٹان تھی۔ ایک دن لومڑی گینڈے کو اسی چٹان کے پاس لے آئی۔ پہلے تو اس نے گینڈے کی تعریف کرنا شروع کی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ گینڈا اپنی تعریفیں سن کر گھمنڈ سے پھول گیا ہے تو اس نے کہا، اے جانوروں کے سردار، اس چٹان کے اس طرف ایک اور جنگل ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس جنگل کے ساتھ ساتھ چٹان کے اس طرف والے جنگل کے بادشاہ بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس چٹان کو ہٹانا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چٹان آپ کی ایک ٹھوکر میں چکنا چور ہو کر گر پڑے گی۔ طاقت کے گھمنڈ نے گینڈے کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک نظر چٹان پر ڈالی اور بڑے غرور سے بولا، یہ چٹان تو میری ایک معمولی ٹھوکر سے چکنا چور ہو جائے گی، میں نے اس سے بڑی بڑی چٹانیں توڑی ہیں۔ اتنا کہہ کر گینڈے نے وار کرنے کے غرض سے اپنے سینگ نیچے جھکائے اور بڑی تیزی سے دوڑتے ہوا جا کر چٹان سے ٹکرایا۔ چٹان سے ٹکراتے ہی گینڈے کو ایسے لگا جیسے اس کے دماغ میں بم پھٹ گیا ہو۔ اس کا سینگ چٹان میں گھسنے کے بجائے اس کے اپنے سر میں گھس گیا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور دماغ کے چترے اڑ گئے۔ وہ زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا۔ لومڑی خوشی سے ناچتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، او گینڈے، میں ان 2 معصوم بچوں کی ماں ہوں جنہیں تو نے اپنے طاقت کے نشے میں اپنے پیروں سے کچل ڈالا تھا۔ میں نے آج تجھ سے اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا۔ یہ سن کر گینڈے نے لومڑی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنے گھمنڈ کو انجام پہنچ گیا۔